بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسپرچول سیکرٹ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا ہم مسلمان ہیں؟ منفرد ٹاپک، اور اگر یہ سوال میں خود سے کروں، ہم سب ایک دوسرے سے کریں، یا کوئی ہم سے پوچھے، تو ہم میں سے ہر شخص، ہر خاتون، ہر مرد عورت بہت جوش سے یہی جواب دیں گے، الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے، آدم کی اولاد آدمی، عورت یا مرد دونوں آدم کی اولاد ہیں، آدمی ہیں۔ جس آدمی میں، آدم کی اولاد میں انسانیت آ گئی، وہ انسان بن گیا۔ ہر آدمی انسان نہیں ہوتا، شکل و صورت ہمارے جیسی ہوگی لیکن وہ انسان نہیں ہوگا، وہ آدمی ہوگا۔ آدمی تو سب ہے، اس میں ہم مجبور ہیں، آدم کی اولاد آدمی۔ جس میں انسانیت آ جائے وہ انسان، جی ہاں۔ اور جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، وہ مسلمان۔ اور جس مسلمان نے اس کلمہ کو، کلمہ توحید کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کر لیا، اپنی زندگی کے ہر عمل، ہر فعل میں اس کلمہ توحید پہ اس کو سامنے رکھ کے اس نے زندگی گزارنی شروع کر دی، وہ ہو گیا مومن۔ تو یہ گریڈنگ ہے، آدمی، انسان، مسلمان، مومن۔ اب آج ہم سب نے اپنے اپنے احتساب کرنا ہے خود کا کہ ہم ان چاروں گریڈ میں سے کس گریڈ پر ہیں، بڑی ایمانداری کے ساتھ۔ بہت لطف آئے گا آپ کو ایمانداری کے ساتھ کہ میں آدمی ہوں صرف، یا میں اگلی سٹیج پہ آ گیا ہوں، ایک قدم، ایک سٹیپ میں اوپر چلا گیا ہوں، انسان بن گیا ہوں کیونکہ کچھ انسانیت کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اور کیا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اللہ پر ایمان لے آیا، سب کچھ کر لیا، تو دل سے بھی اقرار کر، دل سے اور زبان سے اقرار اور دل سے مان لیا، تو میں ہو گیا مسلمان۔ تو کیا میں مسلمان ہوں؟ جی۔ اور پھر ہم کیا اس مسلمانیت کو، اس ایمان کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اس کلمہ توحید پر ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، تو پھر مومن۔ تو بات یہ ہے، میں تو مومن نہیں ہوں، مجھے اس بات کے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ باقی رہ جاتی ہیں تین چیزیں۔ تو اگر ہم تیسری سٹیج تک بھی پہنچ جائیں تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ میں سے بے شمار لوگ مومن ہوں گے، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، مجھے آپ کا نہیں پتہ، آپ کا مجھے نہیں پتہ، لیکن جو ملنے جلنے والے حلقہ احباب ہیں، کچھ نہ کچھ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ اگر سبھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سبھی مومن ہیں، تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ سب مومن ہیں، مومنہ ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کا اس سے زیادہ کرم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کم از کم میں تو مومن نہیں بن سکا ہوں ابھی تک، اس لمحے تک۔ کیوں؟ کہ جب میں نے اس اسلام کو اپنی زندگی میں جاری و ساری نہیں کیا، تو پھر کیا بات ہو گئی؟ قرآن میرے گھر میں ہے تو میں پڑھتا نہیں ہوں، اگر پڑھتا ہوں تو اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں، تو مومن کیسا؟ اور پھر یہ ہے، قرآن پاک تو ہے متقین کے لیے ہدایت۔ اگر میں متقی نہیں ہوں تو میرے لیے قرآن میں کہاں سے ہدایت آ گئی؟ مجھے ہدایت کیسے ملے؟ تو ناظرین، آپ مجھ سے زیادہ عالم فاضل ہیں ماشاءاللہ۔ بات صرف ایک چھوٹی نکتے کی ہے، وہ نکتہ بہت چھوٹا سا ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر اور میرے گھر، آپ کا خاندان یا آپ جس طبقے سے ہیں، متوسط طبقے سے ہیں سپوز، یا جو بھی مڈل کلاس فیملی ہے، یا کھاتے پیتے لوگ ہیں جو، تو ہم سب ایک جیسے ہیں دنیاوی معاملات میں۔ میں بھی آپ جیسا ہوں، آپ بھی میرے جیسے ہیں۔ ہم سب کے گھر بھی ایک جیسے ہیں، یعنی گھروں میں الحمدللہ آپ کے اور میرے گھروں میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، ہم لوگ گناہ کبیرہ سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کے اور میرے گھروں میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہو رہا۔
نہ شراب پی جاتی ہے، نہ جوا کھیلا جاتا ہے، نہ بدکاری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتے۔ تو پھر ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آج زیر عتاب ہیں، جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیماریوں میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم سزائیں بھگت رہے ہیں، نحوست میں ہیں؟ تو وہ ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، معمولی معمولی گناہ، جن کو ہم بعض اوقات تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دلچسپ بات ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ، اور وہ بھی میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرے تو گھر میں ہے اور مجھ میں بھی ہے۔ کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ؟ یہ جھوٹ بولنا، یہ کسی کی غیبت کرنا، اور کسی کی برائی کرنا، اور کسی کے لیے غصہ کرنا بات بات پہ، اور کسی کے ساتھ رویہ اچھا نہ رکھنا، اور کسی کے لیے دل میں بغض رکھنا، یہ تو ہم سب کر رہے ہیں۔ میں بھی آپ لوگ نہ کر رہے ہوں، میں بھی آپ لوگ بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں تو الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو لیکن اکثریت ہم میں سے ایسے لوگوں کی ہے، ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ موجود ہیں۔ تو کیا ان چھوٹی چھوٹی باتوں، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، ہم سب تو کہتے ہیں، بڑے ایمان بھی لے آتے ہیں، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں، کیا یہ مل کر بڑے گناہ کی شکل اختیار نہیں کر رہی؟ یقیناً اگر اب تک نہیں تو کر لیں گی، اگر ہم نے اپنی یہی عادتیں جاری رکھیں، یہی اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں تو ہو جائے گا۔ اب ہے کچھ بھی نہیں، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ موبائل آ گیا آج، تو ہم نے اپنا ایسا اس میں سیٹنگز ہیں کہ ہم یہ غائب کر دیتے ہیں جی کہ میسیج پڑھا کہ نہیں۔ میں نے اپنے دوست کا میسیج شو کیا کہ میں نے پڑھا ہی نہیں، وہ بلو کلر ہی نہیں آئے گا، وہ ڈبل ٹک نہیں آئے گی، یا بلو کلر نہیں آئے گا، حالانکہ میں پڑھ چکا ہوں۔ ٹیکنالوجی از دیئر، یو نو ویری ویل۔ جو لوگ بھی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، وہ یہ ساری چالاکیوں کو جانتے ہیں۔ اچھا، ہم کتنے عجیب سے لوگ ہیں کہ ہم یہ چالاکیاں کر کے اپنے دوستوں کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو۔ تو وہ بھی تو چلاک ہے نا، انہیں تو سب پتہ ہوتا ہے۔ اچھا، ہم یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے نہیں جی وہ تو سوری میں تو آپ کا میسیج ہی نہیں دیکھ سکا، میں تو آپ کا میسیج نہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ اس کے بعد روزانہ سینکڑوں میسیج، لیکن میرے میسیج پہ وہ نہیں ہوگا ریڈ، وہ سائن نہیں آئے گا کہ میرا میسیج اس نے پڑھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میسیج کو پھلانگ کر تو باقی سارے میسیج پڑھ لیے سینکڑوں ہزاروں، اور کئی دن تک وہ نہیں پڑھا، اور پھر پڑھنا ہی نہیں ہے کہ جی مجھے تو کبھی ملا ہی نہیں؟ کیسی عجیب سی بات ہے۔ یہ زیب نہیں دیتی نا ہمیں یہ باتیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ میسیج پڑھیں، اگر وہ میسیج میں کوئی کام ہے آپ کے لیے تو آپ اس سے سوری کر لیں کہ سوری سر میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، دیٹس آل، فنش۔ یہ کہنا اچھا وہ آپ نے میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، مجھے تو ملا ہی نہیں، وہ یار اتنے میسیج ہوتے ہیں کہ وہ تو جناب کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ ہم نے اپنا لاسٹ سین بھی ہائڈ کر لیا، یہ موبائل پہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ لاسٹ سین ہائڈ کر لیا کہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں آن لائن ہوں کہ نہیں ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے بھئی، اس سے کیا فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ؟ دوسروں کو چیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کو چیٹ کر سکتا ہے، اور اس سے کیا ہوگا کیا کہ آپ شو کریں جی میں آن لائن نہیں ہوں، تاکہ مجھے کوئی میسیج نہیں، لاسٹ یہی نہ پتہ چلے لاسٹ سین کب کا ہے، کوئی بندہ جاگ رہا ہے، سو رہا، پتہ دین واٹ؟ بھئی آپ اپنا سب کچھ آن رکھیں، چاہے کوئی آدھی رات کو میسیج کرے، آپ سوئے رہیں، آپ نہیں اٹھیں گے، اس کی بیل بند کر دیں، لو کر دیں، صبح اٹھ کے دیکھیں، آپ کو کوئی لازم تو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیے کیا ہوا کہ لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ بھئی لوگ ڈسٹرب کرتے ہیں تو آپ نہ ڈسٹرب ہوں، آپ اپنے موبائل کو کھولیں ہی صبح، اور صبح ہی اس کے میسیج پڑھ لیں اگر وہ کھلا بھی ہے تو۔ چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں ہیں تو یہ کوئی، اور اسی طرح فون آیا، فون ہم نے اٹینڈ نہیں کیا، بیلیں ہوتی رہیں، جی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، پتہ ہی نہیں چلا آپ کی بیل ہوئی، آپ کی کال آئی؟ جی وہ میرے جناب موبائل گم ہو گیا تھا، وہ میں موبائل گھر بھول آیا تھا، وہ میرے موبائل میں نے سم چینج کی تھی، آپ کا نام ہی نہیں آیا۔ یعنی ایسا ہو بھی سکتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول دیتے ہیں جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیوں ہم اپنے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے ایک بڑا گناہ بنا رہے ہیں؟
کیوں ہم نے یہ عادت بنا لی ہوئی؟ یہ تو معمولی بات ہے. بھئی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، موسٹ ویلکم. نہیں کر سکتے اسے انکار کر دیں کہ سوری سر، اپنا وقت ضائع نہ کریں، کہیں اور جائیں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. اور اسی طرح سے کوئی آپ کو ایون سلام علیکم میسج بھی کرتا ہے، کوئی آپ کو یہی کہتا ہے ہیلو ہائے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دوں. جواب دینے میں مجھے کئی دوستوں نے کہا وہ جی آپ نے ہیلو ہائے کیا تھا تو جواب دینے والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. تو بھائی آپ انسان ہیں، مہذب ہیں، مہذب ایٹیکیٹس آپ کو آتے ہیں، جواب بنتا ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہیلو ہائے، ہیلو ہائے، تو کیا حال ہے جی میں ٹھیک ہوں، بس فنش، نہ بات آگے کریں. یا کوئی اور بات اگر آپ سے پوچھیے اس کا جواب دے دیں یس نو. دیں ضرور، دیں ضرور. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اخلاقی برائیاں بن جاتی ہیں، اور اخلاقی برائیوں کا ہمارے مذہب میں تو بہت سخت پکڑ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی انتظار کرتا رہے کہ آپ کا جواب کب آئے، اور آپ کی وجہ سے اس کا دل دکھ جائے اور وہ سمجھے کہ دیکھیں جی یہ اس نے مجھے اتنا بھی اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ یہ مجھے جواب ہی دے سکے. میں کل تک تو یہ مجھے بہت عزیز تھا، میں اس کو بہت عزیز تھا، آج میں اس سے میسج کیا ہے تو یہ میرے میسج کا جواب دینا بھی گزارا نہیں، اور شو کر رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھ بھی لیا ہے تو کوئی جواب نہیں. تو ایسے بے شمار لوگ ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ ہیں. میں تو چونکہ اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی بڑے وہ پولیٹیکل اور سوشل اور جناب سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ، اور یہ موجود ہیں واٹس ایپ پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ، اور اگر کوئی عام بندہ ان کے ہیلو ہائی کرے، میسج کرے تو اس کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اور وہ خود کو ہائڈ کیے بیٹھے ہیں جیسے ہمیں پتہ نہیں ہم آن لائن آتے ہیں کہ نہیں آتے. بھئی یہ کیا باتیں ہیں، یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں ہم؟ اور یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقی برائیاں یقیناً ہمیں نہیں کرنی چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں اور مومن ہونے کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ نجات تو مومن کی ہے نا. مسلمان تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس مسلمانیت کا کیا فائدہ؟ آپ سب جانتے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کتنے نمازی ہیں جن کے متعلق اللہ نے اور ان کے رسول نے فرمایا کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی؟ ہیں یا نہیں؟ بات ہے یا نہیں؟ اللہ کا فرمان ہے یا نہیں کہ کتنے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی؟ کتنے خیرات کرنے والے ایسے ہیں ان کی خیرات ان کے منہ پہ دے ماری جائے گی؟ یہ کتنی شوشہ کرنے والے لوگ، لوگوں کی مدد کرنے والے، سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والے کہ جو صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کی اور ریاکاری کرنا اور دوسروں کی وقت پہ مدد نہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہم سب لوگ ہی کر رہے ہیں. تو مجھے تو بڑی شرمندگی ہے، میں تو اس کرائٹیرین پہ پورا نہیں اتر رہا ہوں جو ایک مسلمان کا بھی ہوتا ہے. آگے ہمیں مرنے سے پہلے مومن بننا ہے انشاءاللہ، اور اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوائڈ کریں گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم دنیا اچھی گزار جائیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں. تو معمولی بات بعض اوقات بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. قرآن پاک آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے، تو میرے گھر میں نوست کیوں ہے؟ بھئی میں اس قرآن پہ عمل نہیں کر رہا ہوں. قرآن کی موجودگی کسی چیز کو نہیں ٹال سکتی. دیکھیں ہم میں سے بہت سارے مسلمان نا، آپ لوگ نہیں، بہت ساری دنیا کے مسلمان بڑے بھولے والے ہیں، بہت ہی بھولے والے، اتنے بھولے والے ہیں کہ حماقت کی حد تک، احمقانہ حد تک وہ بھولے والے ہیں مسلمان، کہ جی جس گھر میں قرآن ہو وہاں تو شیطان نہیں آ سکتا. بھئی یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ جس گھر میں قرآن پڑھا ہے، گوٹے کناری میں لپٹا ہوا، غلاف میں خوبصورت میں، وہاں شیطان نہیں آ سکتا، یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں تو دعویٰ کرتا ہوں نہیں، قرآن موجود ہوگا شیطان آئے گا. بھئی اس قرآن کو رکھنے کی، قرآن کی موجودگی شیطان کو نہیں بھگا سکتی ہے، قرآن کی موجودگی جادو ٹونے کو نہیں ختم کر سکتی ہے، قرآن پاک کی موجودگی سے بلائیں نہیں ٹل سکتی ہیں، نحوست گھر سے ختم نہیں ہو سکتی ہے. اس قرآن کو کھولنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کو عمل کرنا، اب کوئی چیز آپ کی ضرر نہیں پہنچا سکتی، اب کوئی جن بھوت نہیں آ سکتا، اب کوئی جادو ٹونا نہیں چلے گا. لیکن صرف آدھی دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے لوگوں نے میسج کیے بعض اوقات یہ ویڈیوز ایسی دیکھ کر کہ جی آپ کا تو ایمان بڑا کمزور ہے، آپ تو باتیں کیسی کرتی ہیں، قرآن ہو گھر میں تو جن کہاں سے آ گیا؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو روز دیکھتا ہوں گھروں میں قرآن ایک نہیں چار چار پڑھے ہیں،
اور جنات بھی ہیں، اور گھروں میں 4 قرآن پاک بھی ہیں، اور شیاطین بھی گھر میں پورے پورے قبیلے بیٹھے ہیں، ہم نے تو دیکھ لیا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ قرآن کی موجودگی میں یہ شیاطین کیوں یہاں بیٹھے ہیں؟ بھئی قرآن خود اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ وہ شیاطین کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینکے۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، تو بس پھر وہ اٹھا اٹھا کے چیزیں آپ کی داخل ہی نہیں ہو سکیں گی، نہ کوئی جن، نہ بھوت، نہ شیطان، نہ جادو، نہ اتنی باریک سی بات اور اتنی چھوٹی سی بات آدھی دنیا کے مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ یہ جی ہاں، دیکھ لیں، آپ کر کے دیکھ لیں، اپنے ارد گرد سروے کر کے دیکھ لیں، جس کو بھی کہیں وہ بھڑک اٹھے گا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو روز قرآن پڑھتا بھی ہوں۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی میں روزانہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو میرے گھر میں کیسے شیطان؟ بھائی تلاوت کر کے بند کر کے تو پھر شیطانیت بھی تو کرتے ہو۔ میں صبح تلاوت کرتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور میں سارا دن بدمعاشی کرتا ہوں، اور سارا دن میں بدمعاشی کروں، لوگوں کے حق کھاؤں، چغلیاں کروں، غیبت کروں، جھوٹ بولوں، دھوکے دوں، تو پھر وہ میرا قرآن پڑھنا کس کام کا؟ نہیں۔ اور اگلی سٹیج کہ میں نے سمجھ بھی لیا لیکن میں اس پہ عمل ہی نہیں کر رہا ہوں، میری زندگی میں اس کی کوئی بھی تعلیم آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو پھر بھی میں نحوست میں رہوں گا۔ شیطان اور جادو ٹونا اور جن بھوت مجھے تکلیفیں دیں گے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ بھئی یہ میرا بندہ نہیں ہے، پکڑ لو اسے، رگڑو۔ جی ہاں، اور جب اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بند باندھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مخلوقات کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور وہ چلی جاتی ہیں۔ اس وقت کا انسان جو مومن ہو جاتا ہے نا، وہ ایک دفعہ زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، جادو جل کر راکھ، جن بھوت جل کر راکھ، بدروئیں آسیب جل کر راکھ، ایک دفعہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کے اللہ اکبر میں وہ زبان اور دل اور ایمان اور جذبہ اور شدت اور ہر چیز شامل ہے۔ اور میرے جیسا بندہ تسبیح پکڑ کے 100 دفعہ پڑھے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ شیطان سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ جی ہاں، یقین کیجئے، یہ تجربہ کر کے دیکھا۔ تسبیح ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، شیطان سامنے بیٹھے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں، شعائیں بھی ڈال رہے ہیں، سر میں درد بھی پیدا کر رہے ہیں۔ کیسی تسبیح؟ تسبیح پھری پر دل نہ پھرے، تو بات تو پھر وہی ہو جاتی ہے۔ تو کعبے جا کے بھی اگر ہم واپس آ کے انسان نہ بنے تو کی لینا کعبے جا کے؟ باتیں تو سچی ہیں، چبھتی ضرور ہیں، لیکن کعبے ضرور جائیں، عمرہ ضرور کریں، حج ضرور کریں، لیکن واپس آ کے یا اسی دوران ہی فیصلہ کر لیں آج کے بعد نہیں، چھوٹی سی بات بھی نہیں، آج کے بعد ختم، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم تو کعبے جاتے ہیں، مڑ کے آ جاتے ہیں، اور حج بھی کرتے۔ میرے ایسے لوگ ہیں کئی حج کیے ہوئے، میرے پاس ایسے لوگ ہیں 100 عمرہ کیا ہوا، 100 عمرہ اللہ نے انہیں توفیق دی جو، لیکن اس کے باوجود جب ان کی دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں تو شک و شبہ میں، ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس کے ذاتی کردار اور یہ اس کا لین دین اور اس کی یہ جو اخلاقیات ہے اور یہ ساری چیزوں کا تو جنازہ نکلا ہوا ہے، اور ٹائٹل اس کے پاس ہے کہ 100 سے زیادہ عمرے کیے ہوئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔